رات کا سناٹا ہے، ریگستان کی گرم ریت پر تیز ہوا سرسرا رہی ہے۔ دور افق پر ریت کے بلند ٹیلے خاموش کھڑے ہیں، جیسے وہ ہزاروں سال پرانی کوئی داستان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ ایک ایسی سرزمین میں کھڑے ہیں جہاں کبھی آسمان کو چھوتے محلات تھے، جہاں طاقتور لوگ سینہ تان کر چلتے تھے، جہاں پر ہر شخص کو یقین تھا کہ دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج وہاں صرف خاموشی ہے، نہ کوئی شہر باقی ہے، نہ وہاں کوئی ستون، نہ وہ غرور، نہ وہ طاقت۔ صرف ریت ہے، اور ریت کے نیچے دفن ایک عبرت ناک تاریخ۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کون سی قوم تھی جو اپنی طاقت کے نشے میں اتنی مست ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا سے مٹا دیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کہانی میں صرف تاریخ نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی ایسی قوم ہو جو طاقت میں بے مثال ہو، جس کے قد لمبے ہوں، محلات آسمان سے باتیں کرتے ہوں، دولت کی کوئی کمی نہ ہو اور کوئی دشمن ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے، لیکن پھر ایک دن وہ پوری قوم اس طرح مٹ جائے کہ آج صرف اس کے کھنڈرات، اس کی کہانی باقی رہ جائے؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سی غلطیاں تھیں جنہوں نے ایک عظیم اور طاقتور قوم کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد کی۔ ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ 2000 قبل مسیح کی بات ہے، جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ سورہ فجر آیت نمبر 8۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر 9 صورتوں میں آیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضر الموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک متعدد اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سر سبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے عبرت ہے۔ طوفان نوح ختم ہو چکا تھا، زمین دوبارہ آباد ہو رہی تھی، لوگ نئی بستیاں بنا رہے تھے،
تجارت بڑھ رہی تھی اور زندگی ایک بار پھر اپنے معمول پر آ رہی تھی۔ انہی دنوں حضرت نوح کی نسل سے ایک طاقتور قوم نے جنم لیا۔ یہی تھی قوم عاد۔ وہ عرب کے جنوبی علاقے احقاف میں آباد تھی، جہاں ریت کے وسیع میدان اور بلند ٹیلے تھے۔ شروع میں وہ اللہ کو مانتے تھے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور امن سے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں برسائیں، سرسبز باغات، چشمے، وسیع کھیت، بڑی تعداد میں مویشی اور غیر معمولی جسمانی طاقت۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے مضبوط انسان سمجھے جاتے تھے۔ ان کے قد لمبے، جسم طاقتور اور دل بے خوف تھے۔ وہ پہاڑوں پر ایسے چڑھتے تھے کہ جیسے پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایک ایک بار ایک ہی سبق دیتی ہے، جو طاقت کے ساتھ عاجزی نہ رہے تو طاقت انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلے دولت آئی، پھر آسائشیں بڑھیں، پھر محلات بنے، پھر دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اور وہ پہاڑوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے، ایسی عمارتیں جنہیں دیکھ کر آنے والے حیران رہ جاتے۔ لیکن عمارتوں کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، بلکہ اپنی شان و شوکت کا اظہار تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے، دیکھو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ جملہ صرف غرور نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کو بھول جانے کا اعلان تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا اور زمین میں ناحق سرکشی اختیار کی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک اور تبدیلی آئی، انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ اور بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ یہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک بندے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ میں تم میں سے ایک شخص کے ساتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ تو یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا، ڈیل ڈول میں تم کو پھیلایا، زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس ایسے ہی آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں؟ قصہ مختصر۔ واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدائی اور ایک کا سمود اور ایک کا ہبائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک، بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش کو روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے
اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا مصیبت نازل ہو جائے تو یہ لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وقت بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وقت میں 3 آدمی تھے جن میں مرثد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ممالک کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننھیال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے ہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے، باندیوں کا ناچ دیکھتے۔ اسی طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے ہیں اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں جو وہاں گرفتار بلا ہیں، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ وہ اگر ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب ان کی میزبانی گراں گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جس میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے کہا، اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندا آئی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا گیا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھاڑ دیے اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ قدرت الہی سے سیاہ پرندہ نمودار ہوئے، انہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ناظرین، قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین اقوام میں شمار ہوتی تھی، مگر ان کی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اس لیے اصل کامیابی طاقت، دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت، عاجزی اور نیک اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور، ظلم اور نافرمانی سے محفوظ رکھے اور قرآن سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔